السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالقادر جیلانی فرام ایم جے سولر سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لکس پاور کے IP65 کے انورٹر کے بارے میں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وغیرہ وغیرہ پہ آپ نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے بارے آپ نے انورٹر کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ وہ کس کمپنی کا ہے، کس طرح کا ہے، کس طرح وہ آپریٹ ہوتا ہے، کس طرح کا وہ کام کرتا ہے۔ لیکن ایم جے سولر سولوشن اور لکس پاور والے آپ کے سامنے انورٹر کا بالکل جو اصل جو اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کے اندر جہاں سے اس نے آپریٹ ہونا ہے، جس چیز کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکے، ہمارے جو گھر کے مسئلے ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو سولر ایفیشنسی ہے، ہماری جو آؤٹ پٹ لوڈ ٹارک ہے، اور ہماری جو بیٹری کی جو سیفٹی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کافی اچھی بیٹریاں لگا لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انورٹر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اچھی بیٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم گھر کے اندر انورٹر لگا لیتے ہیں لیکن انورٹر کی کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر لائٹس وغیرہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم گھر کے اندر انورٹر لگا لیتے ہیں لیکن جنریٹر سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ ہم گھر کے اندر انورٹر لگا لیتے ہیں لیکن پریشانیاں اور بلز وغیرہ ان سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا تدابیر اپنانی ہے اور کس چیز کے بارے میں جان کر آپ نے انورٹر ایک ڈیلر سے یا ایک اپنی علاقے سے پرچیز کرنا ہے، کس ڈیلر سے آپ نے کون سا انورٹر، کس طریقے، کیا خوبیاں جان کر آپ نے انورٹر پرچیز کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ہے، ویسے تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہماری IP65 کی انورٹر کی ہے ریپلیسمنٹ وارنٹی۔ یہ اوپنلی کھول کر آپ کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ انورٹر کے اندر جان سکیں کہ ہمارے انورٹر کے اندر کیا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کمپوننٹس کون سے برانڈ کے لگے ہوئے ہیں، کون سے ملک کے لگے ہوئے ہیں، اس کو بنایا کس ملک نے ہے، اس کے اندر کوالٹی، اس کے فیچر کیا ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا IP65 انورٹر پاکستان کے تمام انورٹروں سے اپنے آپ کو کیسے الگ کرتا ہے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اکثر ہم جب ویڈیوز بناتے تھے تو ہم کمپیریزن کرتے تھے کہ ایک برانڈ کا انورٹر اس سائڈ پر رکھ کر دوسرے برانڈ کا انورٹر اس سائڈ پر رکھ کر، تو اس کے درمیان میں ہم کمپیریزن کرتے تھے۔ ایز اے لکس پاور کا CEO ہونے کے ناطے، مثال کے طور پر لکس پاور کو میں پورے پاکستان میں خود انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، تو جس کی بنا پر میں کمپیریزن نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی برانڈ والے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، تو ان کی کچھ شکایات ہیں کہ آپ اپنے انورٹر کو پروموٹ کریں، اپنے انورٹر کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، لیکن ہمارے انورٹر کو یا کسی بھی برانڈ کے انورٹر کو سامنے نہ لے کر آیا کریں۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، تو ہم نے ان کی یہ بات کو ایکسیپٹ کیا۔ ہم صرف آپ کے سامنے اپنا انورٹر رکھیں گے، آگے آپ نے کمپیریزن آپ نے کرنا ہے اور آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر کون سا انورٹر لگانا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مین بورڈ کی طرف سے۔ یہ ایک مین بورڈ ہے جو انورٹر کی ایک، آپ کو بتا دوں کہ اس کی ایک مسلز ہوتے ہیں جو انورٹر کا بالکل بیک بون ہوتے ہیں، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو انورٹر کے اندر وہ ایک ہی بورڈ لگا ہوتا ہے، لیکن ہمارے انورٹر کے اندر مختلف بورڈز لگے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کو آسانی یہ ہو جاتی ہے، میں بھی ہمارا انورٹر آؤٹ آف وارنٹی ہو جائے، 5 سال کے بعد اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کے کسی بھی بورڈ کے اندر مسئلہ آتا ہے تو آپ اسی بورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا اسی بورڈ کو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کو پورا کا پورا انورٹر کھول کے اس کے سارے اندرات کھول کے، تو اس کے اندر آپ بہت زیادہ ہاتھا پائی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا انورٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اس حالت کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے، اور ایک خامی نکالنے کی وجہ سے آپ کی باقی خامیاں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اچھی نہ کرنا۔ اچھا،
تو یہ ہے ہمارا مین بورڈ. مین بورڈ کے اندر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو اس میں 1 2 3 4 5 6 یہ کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں. یہ کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی ہائی کوالٹی کے کیپیسٹر ہیں. یہ جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں سارے جیپینیز ہیں. جتنے بھی اس کے اندر ہیں, کوئی چائنیز اس کے اندر, ہاں کوئی اکا دکا چھوٹا بہت چائنیز ہو سکتا ہے لگا ہو, لیکن باقی سارے جیپینیز ہیں. یہ بہت ہائی کوالٹی کے کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں جو پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ اتنی اچھی کوالٹی پاکستان میں کوئی نہیں لے کر آتا. کیونکہ اگر یہ لے کر آئیں گے پھر یہ وہ سیل نہیں کر پاتا, اور جتنے بھی کاریگر لوگ ہیں, جتنے بھی سروس سینٹر والے ہیں, وہ اتنے اچھے کمپوننٹس پاکستان میں کسی بھی انورٹر کے اندر نہیں لگاتے. تو یہ بہت ہی اچھے کمپوننٹس ہیں, بہت ہی بہترین کمپوننٹس ہیں, جو آپ کو ایک اچھی ہائر ایفیشنسی آپ کو دیتے ہیں. اس کے اندر یہ ایک جگہ ہے جو آپ کو ایک, اب اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے, اس کے اندر کیا ہے, وہ تو R&D والے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, لیکن ہماری جو ضرورت ہے, جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے, وہ کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ ایک جگہ ہے, یہ یہاں پر لگتا ہے یہ کیپیسٹر بینک. یہ کیپیسٹر بینک یہاں پر لگتا ہے. اس کیپیسٹر بینک کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کیپیسٹر کا بینک کا یہ مقصد ہوتا ہے, خدا نخواستہ آپ جب اس انورٹر پہ بہت ہیوی ٹارک ڈالتے ہیں, یہ کیپیسٹر بینک کیا کام کرتا ہے؟ یہ کیپیسٹر بینک یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی جو بیٹری کے جو BMS ہے اس کو بچاتا ہے, آپ کے بیٹری کے ساتھ جو وائر لگی ہوتی ہے اس کو بچاتا ہے, جو آپ کے بریکرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بچاتا ہے. کیونکہ جتنا بھی آپ اس پہ ٹارک ڈالتے ہیں, اس ٹارک کو یہ کیپیسٹر بینک 26.5 امپیئر کا کیپیسٹر بینک لگا ہوا ہے, یہ اس کو برداشت کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے IGBT جو اس کے بیک سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں, یہ اس کے IGBT ہیں. بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی اس کے اندر IGBT لگے ہوئے ہیں. اس کے اندر یہ IGBT کی جو تعداد ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IGBT اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ IGBT کیا کام کرتے ہیں کہ آپ کو AC کو DC کو AC میں کنورٹ کرتے ہیں. کنورٹ کرنے کے بعد آپ کے جو ٹارک اور اس کو برداشت کرتے ہیں, وہ کیپیسٹر کا کام ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اس IGBT کو بچانے میں جو مین کردار ادا کرتے ہیں وہ یہ کیپیسٹر بینک کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں کسی بھی انورٹر کے اندر یہ چیز نہیں لگی ہوتی. تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے, بہت ہی زبردست انہوں نے یہ چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو انورٹر کے اندر جو IGBT ہے, آپ کے جو بیٹری سیکشن ہے, آپ کا جو ٹارک ہے, یہ تمام چیزوں کو یہ اچھی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں, یہ اس کو برداشت کرتے ہیں. تو اس چیز کا انورٹر کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے آپ کی انورٹر کی جو لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی بنا پر ہم اپنی انورٹر کی 10 سال کی ریگولر ریپلیسمنٹ وارنٹی دیتے ہیں, جب آپ اس کے ساتھ بیٹری بینک بھی ہمارا لکس پاور کا لگاتے ہیں. ادروائز اس کی 5 ایئر ریگولر ریپلیسمنٹ وارنٹی ہے. ہم جب دوسری طرف جائیں تو اس کا یہ دوسرا کارڈ ہے. اس کے اندر یہ جو سیکشن ہے یہ DC سیکشن ہے, جو آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے, آپ کی 48 وولٹ بیٹری کو چارج کرتا ہے, اور یہ DC سیکشن ہے. اور یہ فنکشن سیکشن ہے جو آپ کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سولر کی طرف جانا, AC کی طرف جانا, کٹ آف کرنا, ڈبل MPPT, سنگل MPPT, ہائی لوڈ, سمارٹ لوڈ, یہ ساری چیز کو یہ چیز کنٹرول کرتا ہے. تو یہ سیکشن ہے. اس کے اندر یہ آپ جب ریلوں کی تعداد دیکھیں تو میں نے جتنی بھی پاکستان کے اندر IPC سیوا کی انورٹر دیں اس کے اندر 5 ریلے لگے ہوتے ہیں. اس کے اندر کتنے لگے ہوئے ہیں؟ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. تو وہ اتنے زیادہ ریلے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر اس کے جو فیچر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے اندر پیک شیونگ سسٹم ہے, فوج ڈسچارج سسٹم ہے, کافی اس کے اندر ایسے زبردست قسم کے فیچر ہیں جو آپ کو کام آتے ہیں, جو آپ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں, وہ اس کے اندر انکلوڈ ہیں. تو یہ بہت ہیوی قسم کا انہوں نے یہ کارڈ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم آئیں اس کی یہ اس طرف, تو یہ ہمیں یہ جو ایک چھوٹا سا ایک جو سرکٹ سا بنایا ہوا ہے, یہ ہے جنریٹر کا, جو ہے جنریٹر پورٹ کو سیکشن کو کنٹرول کرتا ہے, جو آپ کے جنریٹر کو آٹو آن آف بھی کرتا ہے, اور آپ کی جنریٹر کو سولر کے ساتھ یا آپ کی بیٹری کے ساتھ یا آپ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. یہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سرکٹ بنایا, بہت زبردست. یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی ایک کوالٹی وائز چیز بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہے سیکشن بورڈ, جہاں پر آپ یہ ہے سیکشن بورڈ جہاں پر آپ BMS اور اس کے بعد کافی جو اس کے اندر جو BMS ہو گیا,
پیرالل کمیونیکیشن ہو گئی، کافی ایسی چیزیں ہیں، یہ اس سرکٹ کے ذریعے ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر یہ ایک جیسے عام چیزوں میں کہتے ہیں پیرالل کارڈ، یا تو یہ چیز اس کے اندر یہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے، تو یہ بہت زبردست، بہت عمدہ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا کنٹرول کارڈ ہے جو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر یہ کنٹرول کارڈ ہے۔ اچھا یہ ایک کنٹرول کارڈ ہے، یہ IP65 کا کنٹرول کارڈ ہے۔ IP20 کا اور IP65 کا کنٹرول کارڈ تقریباً لینتھ وائز تو ایک جیسے ہیں، لیکن اندر فنکشنز وغیرہ اس میں جدا جدا ہوں گے، یہ سارے لیمینیٹ ہوا ہے۔ ویسے بھی تو IP65 ہے، اس کو کوئی لمبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کارڈ وغیرہ پھر بھی انہوں نے لیمینیشن وغیرہ کی ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا دوسرا، یہ اکثر لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی لکس پاور کی جو LED ہے، LED کہتے ہیں نا، لکس پاور کی جو LED ہے وہ آپ نے کلرز وغیرہ کیوں نہیں بنائی، اس کے اندر بڑے بڑے بٹن لگائیں، بڑی بڑی اسکرین لگائیں۔ تو دیکھو، اسکرین کے انورٹر کے اندر اسکرین کا بڑا ہونا یا کلر ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلر وائز تو اس کے اندر آپ ٹیبلٹ لگا لیں، تو کیا ٹیبلٹ لگانے کے بعد آپ کا انورٹر کیا وہ کوالٹی وائز بہتر ہو جائے گا؟ کوالٹی وائز بہتر ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہماری جو اسکرین ہے، جو LED ہے، اس کے ذریعے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہماری اس سے سیٹنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم جتنی کلرفل سکرین لگائیں گے، اس کے اندر بہت بڑی سکرین لگائیں گے اور اس کو ٹچ بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر لگائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے جو انورٹر کی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی۔ ایز اے پاکستانی ہم نے کسی چیز کی کاسٹ کو نہیں بڑھانا، ہمارا جو مقصد ہے وہ کوالٹی ہے، کوالٹی ہم نے اندر رکھ دی ہے۔ اس سے بہتر کوالٹی پاکستان میں کسی بھی انورٹر کے اندر نہیں ہے، لیکن سکرین کی وجہ سے ہم کسی انورٹر پہ انگلی اٹھائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سکرین کا ہونا نہ ہونا، حالانکہ جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کے اندر سکرین ہے ہی نہیں۔ ایک پاکستان میں جو انورٹر بن کر آتے ہیں اس کے اندر سکرین ڈالی جاتی ہے، اپنے ہمارے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے، لیکن سکرین کا کلر وائز ہونا، بہت بڑا ہونا، اس پہ ایکسٹرا خرچہ کرنا ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہماری لکس پاور کی جو بیٹری ہے اس کے اندر میں نے سکرین لگوائی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایکسٹرا اس پہ ہم نے $20-25 پے کرنے ہیں جو ہم نے کسٹمر سے ہی لینے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کسٹمر پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈالیں؟ ہماری جو ضرورت ہے وہ بیٹری بینک کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، بیک اپ کے ذریعے پوری ہے، BMS اچھا لگا ہوا ہے۔ سکرین کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری لکس پاور IP65 کا پورا ہم نے آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے لکس پاور کا IP65 کا انورٹر کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہیں اور یہ کتنے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، میں ان کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکتا، لیکن دیکھ کر ان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ واقعی لکس پاور انورٹر جو ہے وہ کوالٹی وائز اور کمپوننٹس وائز بہت ہی بہترین ہے۔ تو آپ یوٹیوب پہ جا کر، ہمارے چینل میں جا کر اس کے فیچر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے MJ سولر کے نام سے، یوٹیوب پہ ہمارا پیج ہے MJ سولر کے نام سے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر اگر آپ اس انورٹر کو انسٹال کریں گے اپنے گھروں میں تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو اپنے دوستوں اور اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں جو انورٹر کے اندر انٹرسٹڈ ہیں ان کو آپ یہ بھیجیں، تاکہ وہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ انویسٹ ہو۔ السلام۔